اس کے لیے بھی میں چاہتا ہوں کہ بات آپ سمجھ لیں، اس میں جو ارتقاء ہوا ہے، پہلی کتابیں نازل ہوئیں ان میں بھی ہدن تو تھی. کل بھی میں نے آپ کو آیت سنائی تھی سورہ مائدہ کی، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور. ہم نے تورات نازل کی تھی، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا. اسی رکوع میں 7واں رکوع ہے وہ سورہ مائدہ کا. انجیل کے بارے میں فیہ ھدی و نور، اس میں بھی ہدن بھی تھی، ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا. لیکن یہ ہدایت اور یہ نور درجہ بدرجہ ترقی کر رہا ہے، یہاں تک کہ کامل ہوا ہے، قرآن میں آ کر الہدا بن گیا ہے. اب یہ ہدن نہیں، الہدا، کامل ہدایت نامہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، ایک بچے کو اگر آپ تعلیم دینا چاہتے ہیں تو اس کی ذہنی سطح کو ملحوظ رکھے بغیر تو نہیں دے سکتے. آپ چاہے پی ایچ ڈی استاد رکھ دیں کسی بچے کے لیے، بچہ بھی پرائمری کی تعلیم پا رہا ہے، وہ پی ایچ ڈی کا استاد کیا کچھ پلا دے گا اس کو، کیا پڑھا دے گا اس کو؟ اس کی اپنی استعداد جو ہے ابھی اتنی کم ہے کہ اسی کی مناسبت سے اسے تعلیم دی جائے گی. رفتہ رفتہ وہ آگے بڑھے گا، یہاں تک کہ وہ اپنے پوری عقل کے اور شعور کی پوری شدت اور قوت کو پہنچ جائے گا، بلوغت کو پہنچ جائے گا. اب اسے آخری علم پڑھایا جائے گا، اب اسے فلسفہ پڑھایا جائے گا. پہلے وہ ہسٹری پڑھ رہا تھا، اب فلسفی آف ہسٹری پڑھے گا. اس حوالے سے تدریجاً اللہ تعالیٰ نے تورات میں صرف احکام ہے، حکمت ہے ہی نہیں. انجیل میں حکمت ہے، احکام ہے ہی نہیں. دونوں مل کر ایک بات کو مکمل کرتی ہیں. تورات میں صرف احکام ہے، حکمت ہے ہی نہیں. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، بچے کو آپ بتا دیتے ہیں بھئی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس طریقے سے، روزے کا مطلب یہ ہے اب دن بھر کھانا کچھ نہیں ہے، چاہے بچہ ابھی 6 سال کا ہے، 7 سال کا ہے، 8 سال کا ہے. آپ بتا رہے ہیں احکام تو دے دیے جائیں، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ ڈوز ہیں یہ ڈونٹس ہیں. تو احکام عشرہ، دی 10 کمانڈمنٹس، احکام دیے گئے، حکمت نہیں. ابھی حکمت کا تحمل ان کے لیے ممکن نہیں تھا. ابھی وہ عہد طفولیت ہے نوع انسانی کا. یوں سمجھیے کہ آج سے 3500 سال قبل کا انسان، 1400 قبل مسیح میں تورات دی گئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. اب یہ 2000 مسیح آنے والا ہے تو 3400 سال پہلے کی بات ہے. تو انسانی ذہن ابھی جس سطح پر تھا، یہاں تک کہ 2000 سال پہلے حضرت مسیح علیہ السلام کے بھی الفاظ انجیل میں موجود ہیں، اب بھی موجود ہیں. اپنے حوارین سے آپ نے فرمایا تھا ابھی مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنی تھیں، مگر ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے. جب وہ فارقلیت آئے گا تو تمہیں سب کچھ بتائے گا. یہ پیشن گوئی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی تم تحمل نہیں کر سکتے، ابھی 600 برس اور چاہیے تمہاری ذہنی بلوغت کے لیے. تو الہدا مکمل ہوا ہے قرآن حکیم میں آ کر. البتہ ایک نقطہ اس میں نوٹ کیجئے، قرآن مجید اگرچہ کتاب ہدایت ہے، سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن اس میں سائنٹیفک فینومینا کی طرف اشارے موجود ہیں. چونکہ قرآن مجید ان تمام جو بھی یہ کائناتی حقائق ہیں ان سب کو آیات الہیہ قرار دیتا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. یہ سب نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، اللہ کے علم کامل، اللہ کی حکمت بالغہ، سب نشانیاں. تو یہ جو فزیکل فینومینا ہے ان کی طرف قرآن ریفر کرتا ہے. بعض حقائق وہ ہے کہ جن کا تعلق اسٹرانومی سے ہے. کل فی فلک یسبحون، یہ تمام اجرام سماویہ جو ہیں یہ اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. معلوم ہوا ہر شے حرکت میں ہے. انسان پر تو ایک دور ایسا گزرا ہے وہ یہ سمجھتا تھا زمین ساکن ہے اور سورج حرکت کر رہا ہے. پھر ایک دور آیا کہا نہیں، سورج ساکن ہے، زمین حرکت کرتی ہے، اس کے لیے چکر لگاتی ہے. اور آج ہمیں معلوم ہوا ہر شے حرکت میں ہے، ہر شے. سورج کا بھی اپنا ایک مدار ہے، اس میں وہ حرکت کر رہا ہے اپنے پورے کنبے کو لے کر. یہ پورا سولر سسٹم اس کا کنبہ ہے، اس پورے کنبے کو لے کر وہ بھی ایک مدار میں حرکت کر رہا ہے. تو معلوم ہوا کل فی فلک یسبحون. اب یہ کل کا لفظ جس طرح منقع ہو کر، جس طرح مبرہن ہو کر، جس شان کے ساتھ آج وہ عویدہ ہوا ہے، واضح ہوا ہے، آج سے پہلے انسان کو معلوم نہیں تھا.